زندگی ہے دستور بندگی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والسلام علی اہلہا۔ امام معصوم کا فرمان ہے، لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ ہر چیز کے لیے ایک بہار کا موسم ہوا کرتا ہے، اور قرآن کریم کے لیے موسم بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی ان بابرکت ساعتوں کو مزید بارونق بنانے کے لیے یہ قرآنی سلسلہ، جس میں آج ہم گفتگو کریں گے قرآن کے سورے کے بارے میں، جس میں قرآن کریم نے، پروردگار عالم نے باقاعدہ طور پر ان لوگوں کی مذمت کرتی ہے جو ایک خاص عمل کے اندر مبتلا ہیں، اور ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ مختلف ریزنز کی بنیاد پر اس کام کو انجام دیتا ہے۔ قرآن نے مذمت کی ہے، پروردگار عالم ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ مبارک ھمزہ قرآن مجید کا 104واں سورہ ہے، 104، مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوا، 9 آیتوں کے اوپر مشتمل ہے اور 1 رکوع ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ھمزہ، آپ ذرا غور کیجئے، ہلاکت ہے کن کے لیے؟ ھمزہ۔ نام رکھا گیا اس سورہ کا ھمزہ۔ کیوں نام رکھا گیا؟ جس میں دوسروں پر عیب جوئی اور طعنہ دینے کی مذمت کی گئی۔ عربی لغت کے اعتبار سے ھمزہ کہتے ہیں دوسروں کے اندر عیب تلاش کرنے کو۔ پروردگار عالم کہتا ہے ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو دوسروں کے اندر عیب جوئی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو دوسروں کو طعنہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کے عیوب کو تراشنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام معصوم کا فرمان ہے، امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ عیب جوئی کرنا کمزور لوگوں کا پیشہ ہے، جو کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ اس کی عیب جوئی کرتا ہے۔ پھر امام معصوم کے اس انداز سے یہ جملہ ملتا ہے کہ بدترین ہے وہ شخص کہ ایک عیب اس کے اندر پایا جاتا ہو اور وہ وہی عیب دوسروں کے اندر تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ قرآن کریم کا یہ سورہ مذمت کرتا ہے ان لوگوں کی کہ جو عیب جوئی کرتے ہیں۔ ہر طعنہ دینے والے، ہر عیب جوئی کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے جو مال جمع کرنے میں لگا رہتا ہے۔ شب معراج کا ایک واقعہ مفسرین نے کوٹ کیا۔ پیغمبر معراج کے سفر پہ گئے، ایک مقام سے گزرے کہ جبرائیل امین ساتھ میں تھے، دیکھا کہ کچھ لوگوں کو عذاب میں گرفتار کیا گیا ہے، ان کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر انہیں کھلایا جا رہا ہے۔ سوال کیا، اے جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ افراد ہیں جو ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ اب قرآن کی آیتیں آگے بڑھتی ہیں۔ جو مال کی بنیاد پر، جو اپنے آپ کو غرور و تکبر میں مبتلا سمجھ کے، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ کے، سپیریورٹی کمپلیکس کے اندر مبتلا ہو کر دوسروں کے اندر عیب تلاش کرتے ہیں، انہیں طعنہ دیتے ہیں کہ تمہیں تو یہ بھی کرنا نہیں آتا۔ پروردگار کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اور پھر قرآن اس انداز سے گویا ہوتا ہے کہ انسان کا گمان یہ ہے کہ اس کے پاس مال آ گیا، یہ مال اسے بچا لے گا۔ قطعاً یہ مال اسے نہیں بچا پائے گا، اور ضرور ایسا شخص کہ جو مال کی بنیاد پر سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا ہو گیا، میں بچ جاؤں گا، آگ میں ڈال دیا جائے گا، حطمہ کے اندر گرا دیا جائے گا۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کہ حطمہ کیا ہے؟ فرمایا حطمہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی اور کوئی بھی اس سے بچ نہیں پائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورہ کے فضائل کے اعتبار سے بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورہ مبارک کی تلاوت کرے گا وہ کیا ثواب پائے گا؟ وہ افراد کی جنہوں نے حضرت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کا استہزاء کیا، مذاق اڑایا، یا ان پر مسخرہ کیا، ان پر طعنہ زنی کی، ان کی تعداد کے برابر پروردگار عالم ایسے شخص کو نیکی عطا کرے گا جو سورہ ھمزہ کی تلاوت کرنے والا ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو واجب نمازوں کے اندر سورہ ھمزہ کی تلاوت کرے گا، بہت امپورٹنٹ ترین بات ہے کہ جو واجب نمازوں کے اندر سورہ ھمزہ کی تلاوت کرے گا، پروردگار عالم اس سے فقر و فاقے کو دور کر دے گا، روزی کا رخ اس کی طرف کر دے گا، اور قبیح اور بری موت سے اسے امان دے دے گا، بری موت کو اس سے دور کر دے گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ قرآن پڑھو، پڑھو قرآن پڑھو، پڑھو قرآن پڑھو۔